السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والا ایک عظیم معجزہ، اس کا مختصر ذکر ہے. باقی اس کی تفصیل جو ہے وہ روایات میں، احادیث مبارکہ میں آتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معجزہ کسے کہا جاتا ہے اور یہ کون ظاہر کرتا ہے اور کس پر ظاہر ہوتا ہے. معجزہ کہا جاتا ہے کہ وہ عجیب کام جسے انسانی عقل جو ہے تسلیم نہ کرے، خلاف واقعی کام، اس کو کہا جاتا ہے. اگر اس کا ظہور نبی پر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے. اگر اس کا ظہور جو ہے کسی نیک آدمی پر ہو تو وہ کرامت جو ہے اسے کہا جاتا ہے. صحابہ پر ہو یا اولیاء کرام پر ہو یا کسی بھی نیک آدمی پر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اور معجزہ ظاہر کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک عظیم معجزہ جو ہے یہ آپ کو معراج کی صورت میں رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب یہ اللہ کی شان ہے کہ جیسے کہ آیت مبارکہ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کی عیوبات سے، نقائص سے، خامیوں سے، کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے. وہ پاک ہے وہ ذات. وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی، کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، بعبدہ، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی کون؟ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلم، رات کے ایک حصے میں، پوری رات میں بھی نہیں، رات کے ایک حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور پھر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آسمانوں پر، ایک آسمان دوسرا آسمان، انبیاء سے ملاقاتیں، اور پھر رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا سدرۃ المنتہا تک، کہ جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے بھی جانے سے انکار کر دیا کہ آگے مجھے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم کیسے نبی کو ماننے والے ہیں، کیسے نبی کی امتی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلایا جہاں پر جبرائیل جیسا فرشتہ، بڑی اونچی شان والا فرشتہ ہے، اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں. تو بہرحال آپ نے وہاں بھی آسمانوں پر کی سیر بھی کی، واقعات بھی آپ کو دکھلائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں امامت انبیاء کا شرف بھی حاصل کیا. سبحان اللہ. اللہ نے نبیوں کا امام، ہم کہتے ہیں نا امام الانبیاء، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کی امامت کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو بہرحال میں اس واقعے کو، جو معراج کا واقعہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا مختصر آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور رب تعالیٰ کی شان و قدرت ہے کہ اللہ نے ایسا معجزہ جو ہے وہ ظاہر فرمایا. اب دیکھیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے تک کے لیے بھی بہت وقت چاہیے. اس زمانے میں اونٹ پر جو ہے وہ سفر ہوتا تھا. تو رب تعالیٰ نے ایک جانور کا انتخاب فرمایا جسے براق کا نام جو ہے دیا گیا ہے. اب اس جانور پر اللہ کے نبی سوار ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے حکم سے وہ جانور جو ہے آپ کو مسجد اقصیٰ تک جو ہے وہ لے کر جاتا ہے.
اب دیکھیں کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پڑتی ہے، جہاں تک جاتی ہے، دیکھ سکتی ہے جہاں تک انسان کی نگاہ، ایک قدم اس کا وہاں ہوتا تھا، اگلا قدم پھر جہاں تک انسان کی نگاہ دیکھ سکتی وہاں پر ہوتا تھا۔ اب یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور کتنا خوش نصیب وہ جانور ہے، ورنہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے نبی کو اٹھا کر وہاں پر پہنچا دیتے، کسی اور مخلوق جنات کے ذریعے اللہ وہاں پہنچا دیتے، پلک جھپکنے میں اللہ وہاں پہنچا، ہوا کو حکم دیتے، ہوا اٹھا کر اپنے پیارے نبی کو اٹھا کر وہاں لے جاتی۔ لیکن کتنا خوش نصیب وہ جانور ہے، کیا کہنے ہیں اس جانور کے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے۔ یہ خوش نصیبی اس جانور کی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا خوش نصیبی اس جانور کی جاگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پر سفر فرما رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ اس جانور کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے، اور ہمارے دل کے اندر اس جانور کا احترام ہونا چاہیے۔ اس لیے اس جانور کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ورنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی تو ہمارے دل کے اندر اس کی عظمت اور اس کا مقام ہونا چاہیے۔ جیسے اصحاب کہف کے ساتھ اس کتے کی نسبت ہوئی تو کتا جو ہے وہ کتا ہے لیکن ایک شان والا کتا بن گیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایک جانور کو نسبت دی تو ہم اس جانور کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو وہاں پر جو براق تھا اس کو وہاں پر باندھا، روایت میں آتا ہے۔ اور پھر یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تشریف فرما ہے، کچھ لوگ آگے آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ بھی بتا دوں، کچھ روایات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو ہے مسجد اقصیٰ گئے، بعد میں آسمانوں پر گئے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ پہلے آپ آسمانوں پر گئے بعد میں مسجد اقصیٰ میں آئے۔ بہرحال اس بات میں اتفاق ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ بھی گئے اس رات میں، اور آسمانوں کی سیر بھی آپ نے کی، سدرۃ المنتہا تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہم اسی بات کو لیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام نے ہاتھ سے پکڑ کر آگے فرمایا کہ آپ امامت فرمائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ تو جبرائیل السلام نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ پیچھے نماز پڑھی، جلیل قدر لوگ کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو جبرائیل السلام نے فرمایا، بتلایا کہ یہ گزر جانے والے جو اللہ کے نبی ہیں وہ ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اللہ نے آپ کو ان کا امام بنا کر جو ہے آپ کو ایک عظیم رتبہ جو ہے وہ اس سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے امام الانبیاء کہلاتے ہیں۔ تو ایک جو ہے اللہ نے آپ کو اس واقعے میں یہ شان عطا فرمائی، اور پھر رب تعالیٰ کی شان کہ اس واقعے میں جب کفار و مشرکین کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو بتلا رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا، میں وہاں پر گیا، آسمانوں پر گیا، سارا واقعہ سنایا، تو مذاق اڑانے لگے بیچارے بدقسمت بدبخت کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصیٰ بھی جانا، آسمانوں پر بھی جانا، ملاقاتیں بھی ہونا، سیر بھی کرنی، سدرۃ المنتہا تک جانا، واپس آ جانا، ایسے نہیں ہو سکتا، مذاق اڑانے لگے۔ تو رب تعالیٰ تو پھر رب تعالیٰ ہے، اپنے نبی کو جب معجزہ عطا فرمایا ہے تو رب تعالیٰ نے اس کو ثابت بھی فرمانا، تو آپ سے وہ سوالات کرنے لگے، اچھا بتائیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کیسی، اس کے دروازے کتنے، یہ وہ، انہوں نے سوالات شروع کر دیے، اور بھی واقعات بیچ میں آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات ہوئے تو آپ پریشان ہو گئے، لیکن رب تعالیٰ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد اقصیٰ کے درمیان حائل پردے جو ان کو ختم فرما کر مسجد اقصیٰ کو آپ کو سامنے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوتا اللہ وہ دکھاتے کہ بتاؤ ان کو، مشرکین کو بتاؤ، جو سوال ہوتا آپ زبردست جواب عطا فرماتے، کیونکہ آپ تو مختصر وقت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو ایک وقت میں انسان کے ذہن میں ساری باتیں نہیں ہوتی کہ رنگ کیسا، پلر کتنے، دروازے کتنے، کھڑکی کتنی، نہیں پتہ ہوتا، وہ امتحان لیتے۔
کیونکہ آپ تو مختصر وقت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو ایک وقت میں انسان کے ذہن میں ساری باتیں نہیں ہوتی کہ رنگ کیسا، پلر کتنے، دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، نہیں پتہ ہوتا۔ وہ امتحان لے رہے تھے، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ اور حق ہے، تو اللہ نے مسجد اقصیٰ کو آپ کے سامنے کر دیا، آپ لوگوں کے سوالات کے جواب جو ہے عطا فرما رہے ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی بات نہ بنی، لیکن پھر بھی بدبختی، پھر بھی نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ اور پھر اس واقعے میں جناب روایت میں آتا ہے کہ کفار مشرکین نے کہا کہ اب جا کے پکڑتے ہیں ابو بکر کو جو نبی کا بڑا یار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گئے تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے پہلے جا کے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایسے کہے کہ میں رات کے حصے میں ایسے گیا، سارا واقعہ بتایا ان کو، تو ایسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر پوچھا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب انہیں پکڑ کر لیا، کہتے ہیں اچھا نہیں ہو سکتا نا، تو اب بتاؤ یہ باتیں تمہارا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ایسے ہی غلام تھے نبی کے، ایسے یار تھے، ایسے شاگرد تھے۔ فرمایا کہ اب بے شک یعنی عقل نہیں مانتی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بعینی ایسے ہی ہوا ہوگا۔ یہاں سے آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑ گیا۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ واقعات دکھلائے گئے جو ہمارے لیے سبق ہیں قیامت تک جو آنے والے انسان ان کے لیے۔ تو جو روایات میں آتا ہے ان کا مفہوم خلاصہ آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ہونٹ جو ہیں قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ امت کے خطیب ہیں، واعظ ہیں، یعنی جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یہ لوگوں کو کام بتلاتے تھے ایسے کرو اور خود اس کے خلاف کرتے تھے۔ آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کے ہونٹ جو ہیں کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ لہٰذا علماء کو بہت ڈر کے رہنا چاہیے کہ لوگوں کو اگر کہتے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے دکھلائے گئے کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے سینے کے، اپنے چہرے کو چھیل رہے تھے، ناخنوں کے ساتھ زور زور سے چھیل رہے تھے، ناخن وہ بھی تانبے کے، چہرہ اپنا، سینہ اپنا چھیل رہے تھے۔ تو سرکار نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں۔ تو ہمارا کھانا غیبت کے بغیر ہضم نہیں ہوتا، ہماری محفل غیبت کے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ ہی ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ اس گندے گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑا گندا گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ ہم سب تقریباً بہت کم لوگ ہوں گے جو اس میں ملوث ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں۔ دنیا میں نمازیں پڑھیں اگر آج ہم، تو اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ جو ہے قبر میں بھی مزے کرائے گا، آخرت میں بھی اللہ ہمیں مزے کرائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، جیسے گھر ہوتے ہیں نا، گھر ایسے بڑے ہوئے پیٹ ان کے، اور ان کے اندر سے سانپ باہر نظر آ رہے ہیں، سانپ سے پیٹ بھرے ہوئے، ان کے پیٹ بڑھ گئے، ان کے اندر سانپ جو ہے بھر گئے، نظر آ رہے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام پوچھا کہ یہ کون لوگ؟ بتلایا کہ یہ سود خور ہے، سود کھانے والے لوگ ہیں، آج ان کو اس طرح کی سزا دی گئی، ان کے پیٹوں کو بڑھا دیا گیا، ان کے پیٹوں کو سانپوں کے ساتھ بھر دیا گیا ہے۔ تو آج ہم بھی سود کھاتے ہیں، بہت سارے ہمارے معاملات سودی ہیں، ہم کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، منافع سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ سودی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، حرام پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، بینکوں میں رقم رکھوا کر ہم منافع کے نام پر بھی سود کھاتے ہیں، لوگوں کو قرض دے کر واپس فالتو لے کر بھی ہم سود کھاتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ تو یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ جو بھی کام کر رہے ہیں علماء مفتیان سے پوچھ کر جائز طریقہ اس کو اختیار کریں، اپنے آپ کو سودی معاملات سے بچائیں، بڑا گندا گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کے اندر سے سانپ باہر نظر آ رہے ہیں، سانپ سے پیٹ بھرے ہوئے، ان کے پیٹ بڑھ گئے، نظر آ رہے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔
کہ یہ سود جو ہے اتنا گندہ گناہ ہے، غالباً روایت کا مفہوم ہے کہ 73 اس کے یعنی گناہ ہے، ایک انسان گناہ کرتا ہے تو یہ سود والے 73 گناہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا سب سے ادنا گناہ یہ ہے، سب سے کم گناہ یہ ہے اس کا، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کاری کرے۔ تو خود سوچ لیں کہ کتنا گندہ گناہ، اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہت گندہ گناہ ہے، اس سے بچیں، توبہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح کچھ لوگ دکھلائے گئے جن کی کھال جو ہے کینچی سے کاٹی جا رہی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ؟ بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کے لیے زینت اختیار کرتے تھے، خوبصورت بن ٹھن کے ایسی جگہوں پر جاتے تھے تاکہ ہمیں زنا کا موقع ملے۔ اسی طرح ایک بدبودار گڑھے پر گزر ہوا، اس سے گندی قسم کی خطرناک آوازیں آ رہی تھیں، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زانیہ بنتی تھیں، اس کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی تھیں، آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ لہٰذا زنا سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہمارے لیے سرکار کو دکھلایا گیا کہ اپنی امت کو جا کر بتلا دیں، تو سرکار نے بتلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ توبہ کریں، توبہ کریں، زنا سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو اللہ نے حلال ذرائع عطا فرمائے ہیں بس ان پر جو ہے اتفاق کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی طرح یہ بھی دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے سروں کو بھاری پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ سرکار کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے، سوئے رہتے تھے، کاہلی کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگ بھی صبح سردیوں میں ہمارے لیے بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، مسجد جانا مشکل ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، اولاد کو مسجد نہیں لے کر جاتے، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، ان کی نیند پوری ہو جائے، آرام خراب ہوتا ہے، ٹھنڈ میں لگ جائے گی، زکام لگ جائے گا، بخار ہو جائے گا۔ تو اگر ہم ان بیماریوں سے، یہ تکلیف تھوڑی سی ٹھنڈک سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو کیا وہ تکلیف ہم برداشت کرنے کے قابل ہیں کہ ہمارے سروں کو بھاری پتھر کے ساتھ کچلا جائے؟ سوچیں، ذرا غور کریں۔ اور میں تو کہوں گا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت انسان کو چاہیے اس بات کو دہرا کر سوئے، گھر میں خود بھی اپنے آپ کو، بچوں خواتین کو سنا کر کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کا سر بھاری پتھر کے ساتھ کچلا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ اپنی مہربانی سے صبح آپ کو اٹھ کر مردوں کو مسجد میں، خواتین میں گھر میں نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھنا کہ بچے کیسے نہیں اٹھتے نماز کے لیے، انشاءاللہ بچے چھلانگ مار کر جو ہے وہ بستر سے اٹھیں گے، باہر نکلیں گے، اور آپ خود بھی۔ انسان کوشش کرے، اللہ سے مانگے تو اللہ عطا نہ فرمائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیل کے جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، اور ذریع اور زقوم، یہ جو کانٹے دار اور زہر کوڑے ترین جہنمی درخت ہے اس کو کھا رہے ہیں۔ اور یہ زقوم کے بارے میں ایک روایت بھی آتا ہے، اس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، کہ یہ اتنا گندا زہریلا قسم کا درخت ہے کہ اگر اہل دنیا پر ایک قطرہ اس کا ڈال دی جائے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ سارا خراب ہو جائے۔ اتنا ایک قطرہ اگر ڈال دی جائے پوری دنیا کے نظام کو یہ تباہ کر دے، اتنا گندا، اتنا زہریلا قسم کا درخت ہے۔ تو وہ کچھ لوگ دکھلایا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتلایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ ہمارے پر فرض ہے کہ نہیں ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں فکر ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے مالوں کو پاک بنائیں، مال میں برکت آتی ہے، احادیث کے خلاصے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ یہی مال جو ہے کل عذاب بن جائے گا۔ اسی مال سے سونے چاندی کے تختیوں کو تختی بنا کر جہنم کے آگ میں گرم کر کے انسان کے جسم کو داغا جائے گا، اور مال جو ہے دنیا میں بے برکت رہے گا، خیر نہیں آئے گی۔ یہ مال نکلے گا کبھی بیماری میں، کبھی کچہری میں، کبھی اسپتال میں، کبھی پولیس کے پاس، کبھی کسی اور مصیبت میں نکلے گا ضرور۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ انسان خوشی سے اس کو ادا کر دے، بجائے اس کے یہ مال تکلیف دے کر نکلے، قبر بھی خراب ہو، آخرت بھی خراب ہو، دنیا بھی خراب ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بات کافی لمبی ہو گئی، اور آخر میں یہ بات آپ کو سناؤں کہ اس واقعے میں جلیل القدر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا نماز کا، 50 نمازیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے پر آپ بار بار جا کر سفارش کرتے رہے، وہ نمازیں 5 تک آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانے سے مزید کم کرانے کے لیے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاتا۔ تو یہ تحفہ معراج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور نمازیں 5 ہمارے پر باقی فرض رہے گی، پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا اللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اس بات کو سمجھیں
کہ ہم معراج کے اس تحفے کو قبول کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہم نمازی ہیں پکے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم سرکار کو جو تحفہ دیا گیا تھا ہمارے لیے، ہم نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، ورنہ کھا پی کر ایک دن جو ہے چاول بنا حلوہ بناؤ کھاؤ، بس یہ کوئی دین مذہب صرف نہیں رہ گیا۔ تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیں اس معراج کے واقعے کو سمجھ رکھتے ہوئے اپنی سابقہ نمازیں نہیں پڑھی توبہ کریں، ان کو قضا کریں اور آئندہ پکا ارادہ کر کے ہم پکے نمازی بن جائیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، واقعی معراج کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو یہ معراج کا تحفہ ہے، اس کو قبول اسی صورت میں ہم ثابت کریں گے کہ ہم اپنی نمازیں ادا کریں گے، مرد مسجد میں، خواتین گھروں میں۔ اللہ اپنی مہربانی سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم معجزہ ہے اس کی برکت اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے نصیب فرمائے کہ جو واقعات آپ کو دکھلائے گئے ہمیں وہ جو خوبیاں ہیں نماز والی جس طرح وہ اللہ عطا فرمائے، اور جو خرابیاں ہیں اور جو کمزوریاں ہیں جو دکھلائی گئی اللہ ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔